السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے ہر اتوار کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب تک کافی نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے درس میں بھی ہم دو چھوٹی نشانیاں بیان کریں گے۔ ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے لیے بطور میخ پیدا فرمایا ہے، جو ایک جگہ پر قائم رہتے ہیں لیکن قیامت سے قبل ہی اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں جاتے، اور تم بڑے بڑے معاملے کو جنہیں تم کبھی نہیں دیکھتے تھے نہ دیکھ لو۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے ظاہری کہ پہاڑ اپنی جگہ سے زمین میں دھسنے لگیں گے۔ پہاڑ ہٹ جائیں گے یعنی زمین میں پہاڑ دھسنے لگیں گے، یہ اس کا ظاہری معنی ہے، اور یہ سب سے پہلا ہی اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے مطلب کہ تعمیراتی توسیعات کی وجہ سے لوگ پہاڑوں کو کاٹ دیں، اور جیسے آج ہو رہا ہے کہ کوئی شہر ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، لوگوں کو گھر بنانے کے لیے زمین چاہیے تو پہاڑوں کو کاٹ کر کے لوگ وہاں پر گھر بنا لیتے ہیں، اور پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پہاڑ گویا کہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر ٹوٹ کر کے کثرت سے گریں گے، اور جو چٹانیں ہیں اپنی جگہ سے ہل جائیں گی، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گی، اور پتھر ٹوٹ کر کے گر جائیں گے۔ تو یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور یہ سب ہوگا۔ سورج مغرب سے نکلے گا، اور پہاڑ اللہ رب العالمین اسے روئی کی طریقے سے اڑا دے گا، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی قیامت سے پہلے۔ تو انہیں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یا تو زمین کے اندر دھس جائیں گے، یا تو پہاڑوں کو کاٹ کر کے لوگ وہاں پر اپنا گھر بنا لیں گے، یا پھر زمین پتھر ٹوٹ کر کے کثرت سے گر جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ تین معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو بہرحال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ایسے ہی درندوں اور جمادات کا انسانوں سے گفتگو کرنا۔ جو جمادات ہیں جیسے پہاڑ اور زمین، یا اس طریقے سے جو درندے ہیں، جانور ہیں، وہ سب قیامت سے پہلے گفتگو کریں گے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ جانوروں کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ جانوروں کے پاس زبان ہے، بولنے کی طاقت ان سے اللہ نے چھین لی ہے، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ ایسے جو جمادات ہیں وہ بھی بولیں گے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دے دے گا وہ گفتگو کریں گے۔ آج اللہ نے میری زبان کو طاقت دی، آپ کی زبان کو طاقت دی ہے، ہماری زبانیں بولتی ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ یہی طاقت درندوں کو، چوپایوں کو دے دے گا، جمادات کو، پہاڑوں کو دے دے گا، اور وہ بولیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کے لیے بطور معجزہ پیش آئے۔ بطور معجزہ آپ کے لیے اس طریقے سے بہت سارے واقعات پیش آئے، جیسے کھجور کا جو ممبر تھا اس کا رونا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو چھوڑ دیا، کھجور کی ٹہنی پر آپ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو باقاعدہ وہ ٹہنی روتی تھی۔ اس طریقے سے پتھر اور درخت جو تھے مکہ کے اندر، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایسے اونٹ کا آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنا، اللہ نے اسے طاقت دی۔ تو اس طریقے سے سب علماء نبی کی معجزات میں سے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے ساری چیزیں واقع ہوں گی، اور یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک درندے انسانوں سے گفتگو نہیں کرتے۔ آدمی کی چھڑی کا سرا بات نہ کرے،
यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जो आदमी छड़ी इस्तेमाल करता है, उसका जो सिरा जब तक वो बात ना कर ले उससे, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। आदमी के जूते का तस्मा उससे बात ना कर ले, उससे पहले क़यामत नहीं कायम होगी। और आदमी की रान उसे बता ना दे कि उसकी बीवी ने क्या किया है, यानी रान आदमी की बता देगी कि उसकी बीवी ने क्या किया है, जूते का तस्मा बात करेगा। तो इस तरीके से ये सब क़यामत से पहले सारी चीज़ें होंगी और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बात करने का तरीक़ा देगा। और ये क़यामत जो वाक़ होगी, ये जो आम उमूमी हालात है उनसे अलग हो जाएगा ये सूरत हाल, यानी जो आम रूटीन है उससे चीज़ें अलग होंगी। तो ये भी उसी में से एक है। सूरज का मगरिब से निकलना, सूरज का करीब हो जाना, दरिंदों का बात करना, चौपायों का बात करना, जूते और तस्मे का बात करना, ये सारी चीज़ें जो रूटीन है उनके बरअक्स हैं, उनके बरखिलाफ हैं। तो ये सब क़यामत के दिन वाक़ होंगी। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जिसका अल्लाह की ज़ात पर ईमान है वो इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखता है कि क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने बैल पर बोझ लादे जा रहा था। बैल ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ, मैं ज़राअत के लिए पैदा किया गया। बैल को अल्लाह ने ज़राअत के लिए पैदा किया। बैल के पीठ पर बोझ नहीं लादा जाता है। जी हाँ, गधा है, घोड़ा है, इन पर इंसान सामान लाता है, लेकिन जो बैल होते हैं ज़राअत के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। लोगों ने हैरत व घबराहट में सुभान अल्लाह कहा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तो इसे सच कहता हूँ और अबू बकर व उमर भी इसे सच कहते हैं। ये सही मुस्लिम की रवायत है। और इससे पहले ये निशानी हम बयान कर चुके हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद यहूदियों के ख़िलाफ़ जो जंग होगी उसमें शजर व हजर बात करेंगे, दरख्त और पत्थर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें यह कुदरत अता कर दी जाएगी और इस तरीके से वो गुफ्तगू करेंगे। तो ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो क़यामत से पहले वाक़ होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ मसदूक़ हैं, नबी बरहक़ हैं। आप जो ज़बान से फरमाते हैं सब अल्लाह ताला की तरफ से वही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हर चीज़ के बारे में जानने वाला है, अलीम व ख़बीर है, क़दीर है हर चीज़ पर, उस रब ने अपने नबी को सारी बातें बताई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को, लोगों को सारी बातें बताई हैं कि क़यामत से पहले सारी निशानियाँ वाज़ेह होंगी, ज़ाहिर होंगी। क्योंकि क़यामत कब कायम होगी, हमारे नबी सवाल किया जाता था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान करीम में इसका जवाब दिया कि लोग आपसे पूछते हैं, आप कह दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। निशानियाँ हमारे नबी ने बताई हैं और ये निशानियाँ आपका बताना इस बात की दलील है कि आपको ये नहीं मालूम था कि क़यामत कब कायम होगी, इसीलिए आपने निशानियाँ बताई। आप आलिमुल गैब नहीं थे, ये सब गैब से मुताल्लिक़ है। अल्लाह ही आलिमुल गैब है, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को निशानियाँ बताई। तो ये सारी निशानियाँ हैं जो क़यामत से पहले वाक़ होंगी। छोटी निशानियाँ हैं जिनका तज़किरा हम आपके सामने बार बार करते हैं। जब ये सारी निशानियाँ या जो अहादीस के अंदर बयान की गई हैं या आम तौर पर जो निशानियाँ जो बयान की गई हैं, जब हम उनको बयान कर देंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह जो बड़ी निशानियाँ हैं वो आपके सामने बयान करने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर कायम रखे, इस्तिक़ामत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने नबी की सुन्नत पर कायम रखे। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।